ہے غلامی کا دم بھرتے ہیں نا. کیوں جی انہوں نے اپنی بادشاہ ہونے کا تے چرچا نہیں کیتا. وہ ادھر دیکھ کے کہہ دیتے ہیں خبیث دا بچہ ہے یہ جڑا ہے نا حرم یہ حضور دا گستاخ ہے. حضور دی اس سے لعنت ہے اللہ اور رسول فرشتے تو پئی دیکھ لو ہوں تک پہ رہی ہے. ہم کیسے مان جائیں؟ یاد رکھو ایک بات میں بتا دوں امین. ایک بندہ سی نا انہوں کسی مرزائی نے گھیر لیا. بڑا جناب دوستی یاری ہو گئی. بجی تھوڑا سا پانی لانا یار. یہ بڑی سننے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا وہ جاتے ہیں بجی. اب یہ سننے والی بات ہے. نیڑے ہو کے بہ جائے تو بڈھا تھوڑی ہے میرے کو ہو کے بہ. بخار چڑھے ہیں تیرا بخار انہیں ٹھیک کر دیں وہ لا رہا پانی. اچھا اب یہ بات سنیں جی یاسر سنو بات. یہ جو تم دیکھ رہے ہیں ایسے نا بخار زیادہ پتہ چڑھے گا. میری گل نہ سن بخار لگ جائے گا. اب ایک شخص نے مرزائی نے گھیر لیا کسی بندے کو تھا وہ بڑا مسلمان بندہ تھا. وہ پہلے تو اس نے اپنا عزت نہیں کر اپنا آپ نہ کھولا ہے جی کہ میں کون ہوں. وہ بڑی یاری دوستی کر آنا جانا. تو اس تو بعد جناب وہ جو تو ویکھیا نا بھائی ہوں یہ میرا پکا یار ہو گیا اور میری گرفت اس نے مرزائی نے کی کیا میری گرفت اسی طرح ہی کر دیں. مرزائی کر دیں اسی طرح نے ہے جی. تو انہیں مرزائی نے دیکھا بھی میری گرفت ہو گئی ہوں مضبوط. ہوں میں انہوں اپنا کوئی چوگا سٹا. انہیں ہولی 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 جناب دیکھو جی اس طرح کر دے کر وہ کچھ چکر ایسے دیتے. انہیں کہا دیکھ تو اتنے عرصے تو 2 3 4 سال تو میرا یار ہے. میرے اندر کوئی ساڈے اندر تکیا اسی نماز بھی پڑھتے ہیں اسی یہ بھی کرتے ہیں اسی وہ بھی کرتے ہیں. یہ ساڈے تے الزام ہے ساڈے تے اسی تو دیکھ لے بڑے اذان بھی ہوئی ہے درود بھی ہوئی ہے نماز بھی ہوئی ہے. مرزا صاحب جڑے سن وہ بڑے ٹھیک ہے نا. او جی میں تواڈے وارنٹ کڈ رہے سی تے او نا یہ سنن والی گل ہے بھائی عرفان. اب وہ مرزائی نے اسے گھیر لیا. گھیر کر یاری دوستی ہو گئی. یہ مرزائی بڑی پکی پاندے ہیں بڑا گوڑا پیار پاندے ہیں. وہ کچھ 4 5 سال بعد کھلے آؤ. وہ کہنا تو یہ دس بھائی میں کہو جا بندہ. انہوں نے کہا تو یار بڑا بیبا بندہ ہے. انہوں نے کہا میرے گھر والے وہ ہولی ہولی نہ وہ مرزے دیاں نا حرام زدگیاں انہیں دسنیاں شروع کر دیا. وہ کہتے انہوں نے کہا یار تسی لوگ سانو اس طرح دیکھو اسی انہوں دے منن والے ہیں. اسی ساڈے اندر کوئی ایسی ساڈا روزہ نماز فلاں فلاں. وہ آخر تھوڑا جا نا وہ مائل ہو گیا. کون؟ وہ مسلمان. گل انہیں کیا بھائی ہوں تو ساڈا مرزے دا کلمہ پڑھ. انہیں کہا یار میرا دل نہیں منتا. انہیں کہا تو اس طرح کا استخارہ کر لے. وہ کافر مرزائی نے کی کیا استخارہ کر لے. انہیں تو گل سمجھ آ گئی. انہیں کہا ٹھیک ہے. انہیں استخارہ کیتا تو استخارے کی نکلا کہ مرزا سچا ہے. لو جی استخارے کیا ہے وہ گل سمجھ آئی ہے. یہ پہلی بھی گل دسی ہے بڑی. مرزا صاحب کیا نا وہ پریشان ہو گیا. ہوں وہ جڑا بیلی سی وہ کہنا ہوں دس. یہ نے کہا یار گل کرنا میں لیکن میں تھوڑا جا نا یہ ٹردیاں کسی اللہ والے کول گیا ہے. وہ مفتی بھی سجے جرا پیر میلی شاہ صاحب جس طرح بہت بڑی بڑی ہستیاں نے اس دور دے بڑے کوئی اللہ والے اور مفتی اور مفسر اور پیر صاحب سے وہ چلا گیا. انہیں کہا جی مینوں یہ مسئلہ حل کرو
انجن جو ہے میں استخارہ کیتا تو استخارج نکلے درست ہے. استخارج کیا ہے مرزا. انہیں کہا پہلا تو یہ دس تینوں شک پیدا کیویں ہویا؟ ہائے 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 کہ نبی تو علاوہ کوئی پیر کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ شک تو پیدا کیتا ہے تے شیطان نے تینوں شک وچ پکا کرتا ہے. یہ خواب شیطان دی طرفوں سی. نبی کے لیے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ ٹیسٹ کر لیں, آپ چیک کر لیں, آپ استخارہ کر لیں, تو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کافر ہو جائیں گے, آپ پر کفر واجب آ جائے گا. کیونکہ آپ نے سوچا کیوں ہے؟ ایڈا سونا نبی تسی سوچ رہے ہو. ہن کل نو کوئی آگے تو استخارہ کرے تیرا پیو ہے, پھر کی کرو گے؟ دسو بھئی. ہن بندہ کوئی ٹکر جاندہ شیطان, وہ کہندا یار گل سن, تو کتے استخارہ کرنا ہے, تیری ماں دا جڑا قسم ہے, جڑا تیرا پیو ہے بھی ہے کہ نہیں, کرو گے استخارہ؟ کی کرو گے؟ لتر مارو گے اس کو. آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں؟ ہے کوئی دلیل؟ اگر جی نادر تے ہون بنے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ تصدیق ہو چکی ہے. ہمیں ماحول نے بتایا, ہماری بہن نے بتایا, ہمارے دادا نے بتایا, ہمارے نانا نے بتایا, ہماری ماں نے بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے. ٹھیک. مرزا صاحب سے کوئی کہہ پہلے تو دس نہ کرنا استخارہ, پر تو اپنی ماں دا بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اپنے پیو دا ہے کہ نہیں, کوئی استخارہ؟ یہاں ان چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہی. اگر اپنے باپ کی تصدیق کرنے کے لیے استخارہ نہیں ہے تو دوستو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات میں ایسا حسین آئی کوئی, کائنات میں ایسا کوئی سونا ہے ہی کوئی نہیں جی, کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں. صدیق اکبر تھوڑے سونے ہیں, عمر فاروق, عثمان غنی, ایک لیکن کسی کو بھی یہی تھا کہ پاؤں کا دھون بھی اٹھا کے پی رہے ہیں وہ. ان کے نزدیک آپ دیکھیں یہ بات بھائی نہیں بنتی. ان کے پانی کو, وضو کے پانی کو زمین پہ کوئی گرنے دیتا تھا جی؟ حیرت کی بات ہے. ان کا جو منہ کا لعاب تھا اس کو کوئی زمین پہ گرنے دیتا تھا؟ تو یار یہ پھر ہم ہی نہیں بلکہ جب اس کے دربار میں گئے نا حضرت ہرقل شاہ روم کے صحابی تھے, کون سے مجھے اب یاد آ جائے گا, ہاں ان کا وفد گیا ہے کا, یہ اس وقت ابو سفیان ان کا وہ تھا. اس نے پوچھا وہ بھائی تمہارے, تو اس کے الفاظ تھے, مشکات کی روایت ہے, فرمایا جس نبی کی تم ادائیں بتا رہے ہو نا, انداز بتا رہے ہو, خدا کی قسم یہ تو میں نے کتاب, بڑا عالم تھا وہ شاہ روم, انہوں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. اس نے کہا یہ جو پاؤں جس زمین پہ میرے رکھے نا, آنے والی کل میں یہاں تمہارے نبی کی بادشاہی ہوگی. اور مجھے اگر خوف نہ ہوتا اپنی قوم کا, عیسائیوں کا, تو میں آپ کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھو کر, یہ مشکات کی روایت ہے, حدیث میں آیا یہ. آج بھی آپ دیکھ لیں, خبیث تو خبیث ہی ہیں, نہیں ماننے والے, لیکن انہی کافروں میں ایسے ماننے والے ہیں جی. وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ میں اگر کائنات میں کوئی بندہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا کوئی لیول ہے, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے قرآن حکیم کی جو نزول ہے یہ موجود اسی طرح وہاں ہے جیسے یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے, لیکن شان رسولی یہ ہے جس میں جس طرح کہ کہتے ہیں جی شان نزول. شان نزول کیا ہوتا ہے جی؟ پتہ ہے جی شان نزول کیا ہے؟ میں آپ کو تقریریں نہیں سناتا, میں آپ کو سبق پڑھاتا ہوں. شان نزول کیا ہے پتہ ہے؟ تو مثال کے طور پر شان نزول کا مختصر, شان نزول یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم بیٹھے,
کوئی سوال پٹ اپ ہو گیا اور اس سوال کے اوپر وہی آ گئی، آیتیں نازل ہو گئی، وہ جو وقت تھا، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ سارا جس وقت وہ اتری آیت، جس وجہ سے اتری ہوئی ہے، شان نزول ہے کہ یہ شان نزول یعنی کس وجہ سے نازل کی گئی۔ سورہ انا اعطیناک کی شان نزول کیا ہے کہ کافروں نے آپ کے بکواس کرنی شروع کر دی کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے تو بے اولاد بے نام و نشان ہو جائیں گے آپ، جی کافروں نے کہنا شروع کر دیا، ابو جہل نے کہ آپ کو تو اولاد ہی نہیں، آپ کے 3 بیٹے جب انتقال فرمائے ہیں، جی تو انہوں نے یہ بکواس شروع کر دی کہ آپ تو بے نام و جی تکلیف دی، اذیت دی، تو اللہ نے سورہ کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر، وہ ابوب تیری تے کثرت ہے ترین، تو اے اولاد دی گل کر دیں تے تیری تے کائنات ایسی ہوئے گی نہیں جتھے تیری اولاد روحانی اولاد نہ ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کثرت میں ہر وہ چیز موجود ہے جو کائنات میں کہیں بھی موجود ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس شان جتنی شانیں ہیں کثرت میں، انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی شان اللہ نے کہیں عطا کی ہے کسی کو، وہ ساری اکٹھی کر کے مصطفیٰ کریم کی شان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ ہمارے بس میں، اختیار میں، کاؤنٹنگ میں، تاپ تول میں یہ کام نہیں کرنا۔ اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، کتنا علم ہے، یہ کام ٹھیک ہے؟ کدھر ناپ تول کر رہے ہو یار؟ آپ کو تو اپنے مرشد کا ناپ تول جائز نہیں ہے، نہیں ہوں کل تو اٹھ کے تو امین موازنہ کر لگ جائے یا کوئی حسنین کر لگ جائے کوئی نہ، ماں کی شفقت باپ کی شفقت کا موازنہ کیا ہے؟ کر سکتے ہو؟ یہ موازنے نہیں ہوتے۔ جس نبی نے یعنی ہمیں جینے کا ہنر سکھا دیا، جی جس نبی نے ہمیں عزتیں عطا کر دی، جن کی وجہ سے ہماری آج کائنات میں یہ زمین ہمیں کھاتی نہیں ہے، یہ تو اللہ دکھاتا ہے تھوڑا تھوڑا، وہ گل کے وہ تھے اس دفعہ مرے ہی سارے اچھے مرے، رب نے کیا انج کر لو، ہمیشہ غریب کہتے تھے نا جی، اللہ نے انہوں نے کہا اس دفعہ نا میں سوسائٹیاں لواں گا، اس دفعہ میں جڑے وڈیاں گڈیاں والے نہیں، سارے پہاڑوں تو برسن کے پتھر، ہوا نہیں یار، وہ جو پتھر ہے یہ جو جتنا بڑا وہ آپ نے شاید ادھر وہ تو کرین بھی نہیں اٹھا سکتی، بول بھائی اس دور کی کرین وہ پتھر اٹھا سکتی ہیں؟ وہ پہاڑ کا پہاڑ ہی نیچے آیا ہے، ہاں جی کیا کر رہے تھے وہ؟ گڈیاں سن، وہ نچ گانے تے تک شرٹاں پائیاں ہیں جی، جدھر جاتے ہو تم گند ڈالتے ہو۔ اس دور میں اتنا او جی کیا کرنا ہے جی، ذرا آؤٹنگ پہ جائیں گے جی، بیگم صاحب کہہ رہی ہیں آج کھانا باہر کھائیں گے، آج آئس کریم کھانے جائیں گے، اور دلے ہوئے تو دیکھو آئس کریم ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شوارما کھانے چلو جی، چلو شوارما، اور جتنی بکواسات دیکھیں یار، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی، یہود و نصارہ نے آپ کا سسٹم پھیر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کھلے برتن میں پانی پیو، یہ حدیث ہے، 3 سانس کر کے پیو، کس میں پیو؟ کھلے برتن میں، تو تانوں انہوں نے بوتلیں پکڑاتی ہیں، ہائے ہائے بات سمجھے آپ؟ دیکھیں سرکار، یہ سرکار کی مخالفت ہو رہی ہے، سمجھو بچے۔ سرکار نے فرمایا 2 کھانے ایک ٹائم میں مکس نہیں کرنے، کیا مطلب؟ انڈے کے ساتھ گوشت نہیں کھانا،
मछली के साथ दूध और दही नहीं खानी, मछली और गोश्त इकट्ठा, ठीक है, यानी 2 गर्म चीजें नहीं खानी, 2 सालों का टाइम, दो सालन गरम की नहीं बात, गरम ठंडे की नहीं, सरकार का फरमान है, वो यूँ भी कह सकते हैं, लेकिन वो तहकीक कर लें। लेकिन मुस्तफ़ा करीम में चीज़ों की, 2 चीज़ों को मिक्स अप करने से अब बूफे लगा हुआ है जी, रात का टाइम है, उधर से तुमने मछली भी डाल ली, उधर से तुमने जनाब अली वो कीमा भी डाल लिया, गोश्त भी डाले, टिक्के भी चल रहे हैं। ये आप सर्च करें, कुछ चीज़ें फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं करती, नहीं समझे। मिसाल के दही और दूध का पुराना हमारा कि वो ना खाओ, मछली के साथ फौरी रद्द अमल उसका, और दूध और मछली या कोई भी चीज़ वो फौरी रद्द अमल नहीं है, एकदम नहीं वो तकलीफ़ होगी आपको। वो तकलीफ़ कब होगी, क्या पता वो 6 महीने बाद जाकर निकले। ये कैंसर है क्या? अब आपने, सरकार ने फरमाया खुले मुंह में पियो, चलो कोई मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन खुले बर्तन में क्यों पियो? पता है क्यों पियो खुले बर्तन में? क्यों जी? ये जो खुला बर्तन है इसमें ऑक्सीजन की, पानी की एक मिकदार ऊपर से नीचे जब उसको गिरा दोगे तो वो पाक हो जाएगा पानी। ये लई का जो पानी है ये इतना गंदा, देखिए पानी की 3 हालतें जो है ना, पाकी और नापाकी की शर्त क्या है? 3 हालतें कौन कौन सी? पानी पाक है नापाक है, 3 हालतें उसकी हैं, दसो जी। नंबर 1, पानी का रंग, पानी का, ये वुज़ू करने से पहले आपको सबसे पहले पानी का पे जब नज़र पड़ेगी, नज़र ही पड़ेगी ना, तो क्या नज़र आएगा? उसका कलर बदला हुआ है, पानी का कलर। नंबर 2, पानी कुल्ली किया आपने, जायका। तीजा, ये तीनों चीज़ें फ़र्ज नहीं है वुज़ू में, टेस्टिंग है। हाय 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 हाय, उन्होंने चो एक शियाई भी पाई गई तो वुज़ू नहीं करना। एक कदे दसिया किसी वो नाता दे जब नोट देना, मैनू नहीं नोट देता कोई है या सर, वो लाइनें लगी हुई होती है मरासियों की तरह, है जी। पंड बने हैं सारे, मौलवी भी पंड बने हैं। मैंने बड़े बड़े मौलवियों को, जनाब मुफ्तियों को देखा भाई, जब 1000 का नोट चलता है तो वो भी नात पढ़ने लगते हैं। अल्लाह का बात, हाँ खुताब छोड़ के नात शुरू हो गए। आगे आज मेरा दिल कर रहा है, हज़रत साहब बैठे हुए हैं और नात खानों ने माशाल्लाह बड़ी नात, आज मेरा भी दिल कर रहा है तकरीर की बजाय मैं नात ही पढ़ूँ। गाना तो बड़ी चली है चानी चढ़े आम ना दे लाल दा, वो हर खतीब वही पढ़े। आ गया याद, कुरम याद है कि वो अभी सरकार का ऐलान नबूवत नहीं हुआ, हमने 3री 4थी क्लास, वो जंग छिड़ने लगी, तलवारें निकल आई, वो कहता सी वो कहता मैं रखना है जी, क्योंकि बैतुल्ला दे थे मतवली सन, बैतुल्ला दे कदर बरादरियाँ सन, 12 कबीले। वो कहना मैं सरदार है मेरे मेरे, उन्हें कहा तू चक के दिखाना, मैं वो भी अपने बंदे बुला ले, वो भी अपने बंदे होते, जनाब लग गया तमाशा जी। वो आके मैं बनेगा, वो आके फिर तू लानात, इतने सरकार पहुंच गए हैं। सरकार ने फरमाया क्या मसला है? उन्होंने कहा जी, सरकार ने फरमाया अज ट्रेन दो, ठीक है,
وہ جتنے سی نا بیٹھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیتا بھائی اج فتنہ بڑا ہو گیا، تو کل صبح سویرے جڑا پہلا بیت اللہ دے شہر بندہ آئے گا نا کوئی ہوئے، اصل اس دی گل مان لینی ہے، اسی اس دی گل۔ دوسرے دن سب تو پہلا آنے والا بندہ کون سی؟ سرکار دو عالم۔ ابھی اعلان نبوت ہے۔ اب یہ حجر اسود سرکار نے اپنی جو چادر مبارک تھی وہ بچھا دی، ایسے ہی ہوا جی، اور وہ پتھر اٹھا کے اپنے دست مبارک سے چادر پہ رکھا، اور ہر قبیلے کو کہا ان کا ایک ایک بندہ آ کے چادر کے جی میں اسی دربار شریف چادر چاڑنے ہیں نا تو پلو تھوڑا تھوڑا وہ ہر ایک نے ہاتھ لاتا، وہ جڑے قبیلے دے سردار سن نا انہوں دے تو اعتبار سی نا بندے نے، انہوں سردار نو اپنے اپنے سردار آ کہ ہاں بھائی یہ فیصلہ ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے حجر اسود جدو سارے لے کے کول آئے نے تو حضور نے اٹھا کے وہ کی کیتا ہے اتنے نصب کرتا۔ اور یہ نصب کرن دی واری کیوں آئی جی یہ دسو؟ سیلاب دی وجہ نال، ہر سال سیلاب آندا سی، اور یہ جو سیلاب تھا اس سیلاب کی وجہ سے اس کے بہت سے پتھر رڑ گئے تھے جنہیں ڈھونڈا گیا۔ سمجھ آئیے؟ اس کے پتھر بھی قیمتی ہیں، عام مٹیریل نہیں لگتا۔ وہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ان سے پوچھے کہ کیا اس وقت اللہ نہیں موجود تھا جس سیلاب آ کے روڑ کے لے گیا قبلہ جڑا کہندا میرا گھر ہے؟ کائنات وچ اگر کوئی اللہ نے جس نو اپنے نال نسبت دیتی ہے وہ کیڑا ہے؟ گھر ہے خانہ کعبہ، اس دی نسبت نال اے مسجداں نے، ان کی نسبت سے ان مسجدوں کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، لیکن مین گھر اللہ کا یہ بیٹھکاں نے میرے رب دیاں ایم کر لو نا۔ اجی پیر صاحب ہوتے ہوئے نہیں 101 بیٹھ کے بزرگوں کی، کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں، حضرت میر رحمۃ اللہ علیہ میاں وہ ان کا آتا ہے کہ ان کی بڑی بیٹھکیں ہیں، وہ جہاں بیٹھے وہاں ایک بیٹھک بن گئی، لوگ وہاں حاضری دینے لگ گئے، چلو، لیکن اصل جو ان کا گھر اور مزار ہے وہ ایک ہی جگہ ہوگا۔ اللہ کا جو اصل گھر ہے وہ ہے مکہ شریف، مکہ تو مبارک ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیوں روڑا ہے جی دسو؟ اچھا دوسرے جب یزید نے بمباری کی تھی، ادھر آؤ جی، غلاف جل گیا، اور وہ تبرکات ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو اس تبرکات بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہ سارے، وہ بکرے کے سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے وقت آ گیا تھا جنت سے، یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے نہیں پتہ تو میں بتا، وہ سینگ بھی بیت اللہ کی میں محفوظ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیری، اللہ نے اسماعیل کی بجائے کیا مینڈا دے دیا، مینڈا سینگوں والا تھا، خوبصورت گول سی، وہ سینگ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جنت کا مینڈا تھا، اللہ کے حکم سے ان سینگوں کو بھی کیا کر لیا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے، وہ ایک ورثے کے طور پر، نشانی کے طور پر اسماعیل علیہ السلام نے بھی محفوظ کیا۔ پھر وہ جو نسل چلی ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ میں جو بھی آیا، انہوں نے وہ چیزوں، وہ جو تبرکات تھے ان کو کیا کر لیا۔ یزید کے دور میں جب یزید نے ان پہ بمباری کی ہے، پتھر پھینکے ہیں، اس زمانے میں منجنیق کو پتھر پھینکتے تھے، اور وہ ہانڈیاں ہوتی تھی وہ آگ لگا کے پھینکتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ تو یزید نے کیا نا یہ کام ہے جی۔ تو سنگھی ہے جنہوں کہتے ہیں ساڈا چاچا لگتا ہے، ہاں وہ کہتے چاچا ساڈا یزید، چل جی تہاڈا چاچا ہوئے گا بھائی، پکڑ کے رکھو۔ خوفناک بات ہے، اگر آپ اس پر
کچھ علماء ہمارے اور بزرگ ہیں انہوں نے کہا لعنت بھی نہ بھیجو، یہ بھی روایات ہے کیا، لیکن کچھ ہمارے علماء ہیں وہ بھی جید، انہوں نے کہا نہیں بھی لعنت کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے نا اذیت نہ دو، سرکار کو اذیت دینا کفر کی علامت ہے، نہیں سمجھے؟ اگر ماں باپ کو اذیت دینا جو ہے اللہ کو پسند نہیں، تو سرکار دو عالم کو جو اذیت دے، تو کیا حضور سرکار دو عالم کی جو آل ہے وہ وہاں کٹ رہی ہے بے ظلم کے ساتھ، بے گناہ، کوئی جرم نہیں نا، لڑائی کی نیت بھی نہیں ہیں جی، لڑائی کی تیاری بھی نہیں کی، انہوں نے کہا تھا وہاں پر وہ ظلم و ستم جو بپا ہوا یزیدی فوج نے کیا، تو کیا نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات مائی فاطمہ اور جناب علی المرتضیٰ اور پورا خانوادہ رسالت مآب سرکار دو عالم وہاں وہ تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، سرکار کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ بولیں جی، حضور کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ اور وہ روایت موجود ہے، سرکار کے چہرہ مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے جی، پوچھا ام سلمہ نے حضور، فرمایا آج میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نعت خوانی کی محفلیں اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اگر تمہارا کنٹرول ہے تو مت کرو۔ ایک نعت یا دیکھو اعظم چشتی کی نعت سنیے گا، فصیح الدین سہروردی کچھ نہیں، چھوڑو، سارے گاڑیاں دیے، ساری گاڑیاں دی طرف فصیح الدین کچھ نعت خوان ہے، چھوڑیا کرو ایویں، تسی سنو نا، وہ ایک بھی نعت دسو جڑی اس نے طرز جڑی بنائی ہے گانے تے نہ ہوئے۔ چلو نعت سننی ہے منظور الکونین کی، سنو، سنیے منظور الکونین کو کبھی؟ نام بھی نہیں سنا؟ لا حول ولا قوت، اتنا یہ چند ایک تو نعت خوان تھے، کمال کا بندہ تھا سید منظور الکونین، یہ اب ان کا ہے زبیب تو کا استاد، لیکن زبیب دیکھو ایک بڑی ایک نعت خوان میں فنکاری آ جائے نا تو وہ نعت نہیں رہتی، زبیب میں فنکاری ہے، وہ فنکاری سے پڑھتا ہے، منظور الکونین عاجزی سے پڑھتا تھا۔ دیکھیے ان کی، سنیے نا، میرے ساتھ بڑی دوستی تھی ان کے، کئی پروگراموں میں ہم منظور میں بہت اعلیٰ ہاں وہی ظفر قاسمی، بالکل بزمی صاحب، یہ پنڈی کے بڑے، ہمارے ساتھ تعلق تھا ان کا پچھلے دنوں، وہ بہت بہترین انسان تھا وہ، بالکل وہ بھی بہترین نعت پڑھتا ہے۔ صدیق پورا نام کیا ہے جی؟ وہ بیساکھیوں والے جو ہیں، ٹھیک ہے، بہترین نعت خوان۔ خورشید کراچی والے، وہی نا، وہ خورشید تھا نا، ضیاء الحق کے ساتھ ہوتے تھے، بہترین نعت خوان۔ سائم چشتی بہترین نعت خوان، ٹھیک ہے نا، میرے کو پوچھو نا، ایک نعت خوان نے انہاں کی پتہ نعت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نس کل تعارف تھا، اپنا نصیر الدین شاہ صاحب بادشاہ گل تعارف، ہوں تساں گل آکھو گل تعارف اس لائن تے پٹڑی تے چڑھان والا اے علامہ زاہد صدیقی بیٹھا ہے، پنڈی کا بابا جی، وہ بھی فوت ہو تو گیا۔ یہ پنڈی کا ہے، انہوں نے وہ پڑھا تھا سنے کون کے سائے درد دل، جو وہ گل تعارف تھا نا، وہ گل تعارف ہے نا وہ۔ میں جمعہ پڑھاتا تھا، یہ حکمدار نہیں، گلاس فیکٹری جو اندر مسجد ہے، یہ میرے پاس جمعہ پڑھتا تھا،
اس سے یہ ڈینٹل پینٹر تھا یہ اصل میں. پتہ کہاں رہتا تھا یہ پہلے تو میرا ڈاکٹر دین میں تھا. یہ شروع سے ادھر ہے تماسپا باغ. ٹھیک ہے. اور وہ- جس مسجد میں ایک بار آپ ہمیں لے کے گئے اور جدھر آپ کے علامہ صاحب دوست ہیں شروانی بھائی نام میرا ذہن سے, آپ نے ادھر ایک محفل اور خطاب بھی کیا, یاد ہے؟ اچھا باشو یہ فضل الدین سہروردی بس ٹھیک ہے. وہ اس کی جتنی نعتیں سنیں آپ, گانے بجانے کی نعتیں, ٹھیک ہے. اس دن ادھر مقابلہ نعت ہوتا ہے ربیع الاول شریف میں. وہ کہاں ادھر وہ الیاس قریشی صاحب بھی, ہیں الیاس قریشی بھی پڑھتے تھے نعت. کون الیاس قریشی یہ فوت نہیں ہو گئے, آخری جو ہماری ہوئی تھی محفل الیاس قریشی کون سے داڑھی سے ہیں؟